چیف منسٹر ان کا بھتیجا ہے. اب ان کو کس نے روکا ہوا ہے؟ چلو میں نے تو پاسپورٹ روکا ہوا تھا جی، لیکن اب تو ان کے پاسپورٹ ہے، آپ تشریف لائیں. اصل مسئلہ یہ ہے کہ ان سارے لوگوں نے اپنا سیاسی فیصلہ لے دے کے کیا ہے، اور وہ آہستہ آہستہ قوم کو پتہ لگنا شروع ہو جائے گا. 45 دن میں نے قوم کو دیے ہیں 30 اگست تک. 15 اگست سے لے کے میں بار بار کہہ رہا ہوں 30 اگست تک اہم دن ہے، اس میں اہم فیصلے ہونے ہیں. اور میری دعا ہے اور میری خواہش ہے کہ یہ جمہوریت پھلے اور پھولے. جو جیتے وہ آگے آئے، جو ہارے وہ اپوزیشن کا رول ادا کرے. لیکن اس کا ٹیسٹ کیس 17 جولائی کو ہو جانا ہے، اور 17 جولائی کے کیس میں اگر کسی نے دھاندلی کی، جھرلو پھیرا، عوام کے فیصلوں کی توہین کی، تو یہ لاہور ہے. اور جب لاہور جاگتا ہے تو پھر وہ جاگتا ہے، اور کوئی فوج عوام پہ گولی نہیں چلا سکتی. اسی لاہور میں بریگیڈیئر نیاز نے گولی نہیں چلائی، دوسرے کا نام میں بھول گیا ہوں، کرنل صاحب تھے یا بریگیڈیئر صاحب تھے. عوام کے جذبات ہیں، اور میں تمام اداروں کو انکلوڈنگ اسٹیبلشمنٹ یہ ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں، یہ میری ریکویسٹ ہے کہ ایک فیئر الیکشن ہونے دے. اس میں آپ کی عزت میں اضافہ ہوگا، کمی نہیں ہوگی. اور اگر فیئر الیکشن نہ ہونے دیے گئے تو اس کا سارا ملبہ آپ پر ڈال دیں گے یہ لوگ. اس لیے میری گزارش ہے کہ 20 کی 20 سیٹوں پہ فیئر الیکشن ہونے دے، اور اس ملک میں جس قسم کی جیسی بھی جمہوریت ہے اس کو آگے بڑھنے دیں. اور اگر اس ملک میں معیشت، ہم نے تو جناب والا 2.50 بجلی بڑھانے کا IMF سے فیصلہ کیا تھا، آپ نے 7.90 کیا ہے. ہمیں تو یہ $1.9 ملنے تھے، آپ کو 1.2 مل رہے ہیں. اور سب سے اہم بات IMF نے کہا ہے کہ نیب کے کیسز کو، نیب جو منی لانڈرنگ اور منی کمیشن کے کیسز ہیں، وہ نیب کے قانون کو بحال کیا جائے. میں جا رہا ہوں نیب میں، نیب کی ترمیم کے خلاف، اور اچھا ہے کہ یہ کیس وہاں لے کے، اور مجھے پوری امید ہے، مجھے اپنی سپریم کورٹ سے پوری امید ہے کہ میں اوورسیز پاکستانی کا کیس بھی جیتوں گا، اور انشاءاللہ تعالی نیب کی ترامیم کے خلاف بھی یہ کیس جیتوں گا. اور دنیا دیکھے گی، کیونکہ میرا پورا یقین ہے. پہلے بھی جو پاناما کیس تھا 62-63، اس پر میرے حق میں فیصلہ آیا تھا. اب بھی مجھے پوری امید ہے انشاءاللہ اوورسیز پاکستانی جو 31 بلین ہمیں ریمیٹس بھیجتے ہیں، جو پاکستان سے وفاداری ان کی پاکستانیوں سے زیادہ ہے، ان کے ووٹ کا حق نہیں چھینا جا سکتا. اور نیب کے قانون جو آپ نے ختم کیے ہیں، دنیا کا کوئی قانون اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ آپ خود نیب میں مجرم ہو اور آپ نیب کے قانون میں ترمیم کریں. ہمارے کیسز میں آپ جناب جہاں لے کر جانا، اور جو آدمی آپ سے یہ کہتا ہے کہ آپ نے مجھے تو نوٹس نہیں بھیجا، سارے میڈیا کے کیا ہوتے ہیں ڈیسک پر انٹیریئر منسٹری سے فیکسیں کی گئی ہیں، پیغام وہ کیا ہوتا ہے گروپوں میں ڈالا گیا ہے، نہیں واٹس ایپ کیے گئے ہیں. ملک صاحب تھینک یو ویری مچ. ساری میڈیا انڈسٹری کے ڈیسکوں پہ واٹس ایپ کیے گئے ہیں. بہت بڑی قیامت آنے لگی ہے بابا، میں اس کے سودا ہی کینسل کر دوں گا اگر وہ 25 تاریخ تک میرے پیسے نہیں دیتا. میرے پاس اس سے اچھے گاہک ہیں، اور اس کو بھی تنگ کر رہے ہو. مجھے تو تنگ کرنا آپ کا حق ہے، لیکن آپ مجھے یہ بتائیں کہ میں آج میرے لائرز کے ساتھ مل کے میں پریس کانفرنس کر رہا ہوں. انتظار صاحب ہیں، اور نعیم صاحب ہیں، اور بٹر صاحب ہیں. یہ تینوں صبح پیش ہو رہے ہیں. مجھے جب میرے لائرز کہیں گے میں جناب پیش ہونے کے لیے تیار ہوں. مجھے ابھی تک نوٹس نہیں ملا. اگر کسی نے بھیجا ہے تو مجھے واٹس ایپ پہ بھیج دیں، میں پھر بھی چلا جاؤں گا، کیونکہ میں نہ کانا ہوں، نہ میں اندر سے کالا ہوں، نہ میرا چہرہ منحوس اور شکست خوردہ رانا ثناء اللہ جیسا ہے. اینی کویسچن؟ شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ آپ کے حوالے سے ہمیشہ کہا گیا کہ آپ کی سب کے ساتھ بہت اچھی دوستیاں ہیں. ماضی میں کس طرح سے یہ سمجھ لیں کہ آپ کے حوالے سے کچھ چیزیں یا تنقیدی بات سامنے نہیں آئے، جس طرح آپ کہہ رہے ہیں آپ کے کیسز بھی سامنے لائے جانے کی کوشش کی جا رہی ہے، آپ کے اوپر بھی ہے. ایک تو اس کا جواب دیں، اور دوسرا یہ بتائیں کہ کیا مریم نواز کا آئندہ آنے والی سیاست میں کوئی آئینی سیاسی کردار ہے؟ دیکھیں، نمبر 1 جن سے آپ میرے تعلقات کہتے ہیں، میں ان سے نہ تعلقات، میں پاکستان کی فوج کو عظیم سمجھتا ہوں. میں
نہ تعلقات برے تھے نہ خراب تھے. میں نے بہت پہلے ان سے کہہ دیا تھا کہ میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. نمبر 1. نمبر 2 کہ کسی نے مجھے فون نہیں کیا کہ آپ عمران خان, مجھے کوئی وہ کہتے ہیں جو پرائیویٹ کال, کوئی کال نہیں آئی, کیونکہ وقت سے بہت پہلے میں نے ان کو کہہ دیا تھا کہ اگر اختلاف رائے پیدا ہو گیا تو میں عمران خان کے ساتھ کھڑا ہوں گا. جس مریم بی بی کا آپ نے سوال کیا ہے, ایک کورٹ میں ایک دن میں 4 مرتبہ کورٹ ٹوٹا ہے اس کے پاسپورٹ کے لیے. یہ گورنمنٹ جو بنائی گئی ہے اس میں سرٹن گیو اینڈ ٹیکس ہوئے ہیں. اس میں جو گیو اینڈ ٹیکس ہوئے ہیں وہ میں بتانے کی پوزیشن میں نہیں ہوں, لیکن 45 دن کے اندر اندر ساری قوم کو پتہ لگ جائے گا. وجہ کیا ہے کہ آپ کو اینٹی کرپشن نے بلایا ہے وہ اس کیس میں, حکومت کو آپ سے کوئی خاص محبت لگتی ہے؟ ایک ہی بندہ ہے, وہی منوج صاحب, اور ساری قوم کو میں کہتا ہوں یہ جس وقت اجرتی قاتل, کیونکہ اس کی میں نے جو شیر علی نے ویڈیو بھیجی تھی وہ میں نے آرمی چیف کو بھی بھیجی, اس نے پریس کانفرنس کی جو لائل پور میں, ڈی جی ایم آئی کو بھی بھیجی, ڈی جی آئی ایس آئی کو بھی بھیجی. اس کو بڑی تکلیف ہے, میں نے نہیں کی یہ پریس کانفرنس, نہ مجھے یہ پتہ ہے. جو شیر علی نے کی وہ میں نے سب کو بھیجی, اور انہوں نے مجھے گرفتار کرنا ہے. 3 4 گاڑیاں میرے اسلام آباد گھر کے باہر کھڑی ہوتی ہیں فضول. بھائی مجھے بتاؤ, میرے گارڈ لے لیے ہیں, 20 سے 25 ہزار کا گارڈ مل جاتا ہے, میں نے پرائیویٹ رکھ لی ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے. اور رانا ثناء اللہ صاحب, آپ کو اگر تسکین ملتی ہے مجھے جیل بھیج کے اور گرفتار, مجھے پتہ ہے کہ آپ نے مجھے گرفتار کرنا, لیکن میں اس سے خوف زدہ نہیں ہوں. میں نے 7 سال قید جو ہے وہ ایک آوارہ کلاشن کوف میں کاٹی ہے, ختم نبوت میں قید کاٹی ہے, اور میں پاکستان کا واحد سیاستدان ہوں جس نے بچوں میں جس کا کورٹ مارشل ہوا ہے. اور کورٹ مارشل کی میں نے فوجیوں کی سزا کاٹی ہے. کوڑے مجھے خواجہ صفدر صاحب اور ظہور اللہ نے 10 معاف کرا دیے. میں جیل سے گھبراتا نہیں ہوں ثناء اللہ صاحب, لیکن آپ وہ اس حکومت کے لیے بدنما داغ بنیں گے, اور آپ کو اس برے طریقے سے آپ جو سیاست کر رہے ہیں آپ کو اس کا صلہ ضرور ملے گا. میں نہیں دوں گا تو کوئی ضرور دے گا. زرداری صاحب نے بڑی معصومانہ خواہش کا اظہار کیا کہ بلاول کو پرائم منسٹر, یہ سارے یہی چاہتے ہیں ان کی اولاد آگے آئے. یہ ان سب کی خواہش ہے وراثتی. جو سری لنکا میں کیا ہوا, وراثتی سیاست کا اثر ہے نا. یہ سب لوگ یہ چاہتے ہیں کہ ان کے بچے اور بچیاں آگے آئیں. یہ قوم ساری ووٹ دینے کے لیے پیدا ہوئی ہے, آوے آوے جاوے جاوے. یہ قوم صرف ووٹ دینے کے لیے پیدا ہوئی ہے, اور مزے لینے کے لیے یہ ہیں جنہوں نے ساری دنیا میں جن کی جائیدادیں ہیں اور ساری دنیا میں جن کے اکاؤنٹس ہیں, اور جنہوں نے چیزیں ڈکلیئر کی ہوئی ہیں, ان کو آپ اینٹی کرپشن میں بلا رہے ہیں. آپ کیا کرنا چاہتے ہیں اس ملک کے ساتھ؟ بلو رانی سے تو آپ لاہور والے چسکے لیتے ہیں. بلو رانی کا پتہ نہیں اب کس طرف سے کھڑی ہوگی, وہ کھڑے ہوں گے وہ. شیخ صاحب یہ فرمائیے گا کہ بائی الیکشن جو پنجاب میں ہو رہے ہیں اس میں مریم نواز کو بنایا گیا تھا مہم کا انچارج. آپ تو پنجاب گورنمنٹ کے بعد وزراء اور ایک وفاقی وزیر نے بھی استعفیٰ دے دیا, کیا انہیں مریم پہ اعتبار نہیں ہے یا وزراء نے کس کا دیا؟ دیکھیں, ویسی کمپنی کی مشہوری کے لیے نواز شریف سے کوئی دل سے پوچھے کہ اس کا دل کتنا داغدار ہے, کتنے زخم ہے اس کے دل میں. اصل ہاتھ نواز شریف کے ساتھ ہوا ہے, ہمارے ساتھ تو ہوا ہی عمران خان کے ساتھ. ہمارے خلاف تو عدم اعتماد آیا, لیکن آج عمران خان بر صغیر پاک و ہند کا, پاکستان کا نہیں, بر صغیر پاک و ہند کا بڑا لیڈر ہے. اصل ہاتھ نواز شریف سے ہوا ہے. اس کے دل کو کوئی ٹٹول کے پوچھے کہ اس سے کیا ہوا ہے, اور اس کی خواہش جو اس کے دل میں نام ہے وہ نام دھرا رہ جائے گا, اور ہوگا وہی جو شہباز زرداری اور فضل الرحمان کریں گے. شیخ صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو, شیخ صاحب یہ بتائیے کہ ایک اچانک سے تاثر آتا ہے کہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کے درمیان جو برف پگھلنا شروع ہوئی ہے, لیکن اچانک سے جو سپریم کورٹ کے فیصلے آتے ہیں اسٹیبلشمنٹ پیچھے سے جو بھی کر رہی ہے. دیکھیں, عمران خان کی اپنی سیاست ہے, عمران خان کے میں ساتھ کھڑا ہوں. میری تو خواہش ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ سے صلح ہو, ہماری اپنی اداروں سے اسٹیبلشمنٹ سے کیوں لڑائی ہو, فیئر الیکشن ہو. حالانکہ انہوں نے مجھے روکا ہوا ہے, روکنے کے باوجود میں آپ کو دل کی بات بتا رہا ہوں. میری خواہش ہے کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ, جس تیر سے انہوں نے ہمیں مارا ہے ہم اسی تیر کے ساتھ ان کو ماریں. شیخ صاحب وہ کون سی طاقتیں تھیں جو عمران خان کو ڈاکوؤں سے وہ جو لوٹی ہوئی رقم ہے واپس نکلوانے میں کامیاب نہیں؟ آف کورس مظہر صاحب, آپ
सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।